ہے تو دماغ سے ہل جاتا ہے کہ میں نے آج تک کیا سنا، یہ مجھے کیا سنا رہا ہے. لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. تو اس دور میں ایمان بچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس قدر قیمتی اپنے لیے سمجھے، دین کی دولت، اسلام کی دولت جو اللہ نے عطا کی ہے، اس دولت کی اس انداز میں اس کی آبیاری کرے، اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوگا. تو اس دور میں یہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، پہلے کبھی نہیں سنا تھا. ہم نے بچپن میں کہ یہ دن بھی ہوتے ہیں. اب ہر سال جس طرح عید منائی جاتی ہے ویسے ہی دیگر دنوں کی طرح فروری کے اس مہینے میں 14 تاریخ کو ویلنٹائن کا دن آتا ہے. اب ویلنٹائن کون تھا؟ مختصر اس کی تاریخ یہی ہے کہ وہ کموارا پادری تھا، اور چونکہ مسیحیت اور عیسائیت میں عام ایک قانون ہے کئی گروہوں میں ان کے ہاں کہ پادری جو ہے یا چرچ میں رہنے والی، گرجا گھر میں رہنے والی راہبہ اور نن جسے کہتے ہیں، وہ شادی سے انکاری ہوتے ہیں. یہ پادری صاحب جو تھے ان کو چرچ کی کوئی راہبہ پسند آ گئی. اب ان کے راستے میں رکاوٹ تھی چرچ، ان کے دین کا قانون، اور انہوں نے اس سے بغاوت کی. حکومت وقت نے اس بندے کو سولی پہ لٹکا دیا. دنیا بھر میں دنیا کے جو من چلے تھے اس دور سے لے کر آج تک کئی گوشے تھے، کئی یورپ کے علاقے تھے جہاں پہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا تھا. لیکن جب ترقی ہوئی، میڈیا نے ترقی کی، ٹی وی سے ہم موبائل پہ آئے، ہر فرد تک یہ بات پہنچی کہ دنیا میں کوئی ویلنٹائن ڈے، دوسرے لفظوں میں محبت کا دن بھی منایا جاتا ہے. یاد رکھیں محبت جو ہے اس کا کوئی دن خاص نہیں ہوتا. یہ محبت ہے بھائی کی بھائی سے محبت، رشتہ داروں کی محبت نہ ہو تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بڑا لمبا عنوان ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک مومن ہوتا کیسا ہے. یہ ظاہری ترقی، نمود و نمائش مشینیں جو نظر آ رہی ہے یہ ترقی نہیں، یہ انسانیت کا زوال ہے. جب لوگوں کے کردار بگڑ جائیں، پھر چاہے ترقی جتنی مرضی ہو جائے، کردار بگڑ جائیں، جب کردار بگڑتے ہیں پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں. نہیں سمجھے؟ دوسرے انداز میں سمجھیں کہ آپ دیکھیں آپ باکردار لوگ ہیں اور یہی کردار آپ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے کردار پر دھبا لگا دو. وہ جن کی نظروں میں ماں بہن بیٹی کی آبرو کی اہمیت اس قدر ہے، اپنی تو اپنی رہی، وہ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو بھی اپنی سمجھتے. ان کے دلوں سے، ان کے دماغوں سے، ان کی سوچوں سے وہ جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں تاکہ یہ بے رحمی کا شکار ہو جائے اور اس قوم کو کوئی قوم فتح نہیں کر سکتی. جو قوم باحیا ہوتی ہے، باکردار ہوتی ہے، جب حیا ختم ہوتی ہے پھر قومیں چاہے اپنے بستر پر لیٹی ہو، دشمن چاہے 7 سمندر پار ہو، ایسی قوموں کو فتح کر لیا کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے دور میں جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، سب سے ضروری بات اپنا کردار بچانا ضروری ہے. اور ایک مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ 11 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انہی آیات کا 10 منٹ میں ترجمہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں یہ آیات واضح ہونے کے بعد مجھے سمجھ آ جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اور یارو
یہ جو دین ہے دین اسلام، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ دین اسلام کی نعمت، اس کی قدر جانو۔ جو دین اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس دین کو دیکھیے۔ فجر کے وقت اٹھتے ہو، عشاء کے وقت سوتے ہو، سارا دن گزارتے ہو، رات کو اللہ توفیق دیتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہو، سارا دن گزار کے رات کو سوتے ہو۔ اپنے ان 14 15 16 گھنٹوں کا تجزیہ کر کے دیکھو کہ قدم قدم پر دین کی صورت میں اللہ ہمارے اوپر کیا کیا نوازشیں کر رہا ہے۔ ہم جب فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور جو پہلی مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کا جو حکم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، آقا نے فرمایا تم فجر کے وقت اٹھتے ہو، فجر کے وقت اٹھتے ہی جب سب سے پہلا کام، جب بھی اٹھو نیند سے تمہارا کام، پہلا کام جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ ہم تو اس سنت کا دیر نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ دھو کے برتن میں ڈالا کرو، ہم تو اس کا دیر نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دین کا حصہ قرار دے دیا جسے ہماری فطرت قبول کرتی ہے۔ دین اسلام جیسی نعمت کوئی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ان آیات کا ترجمہ سنا دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے۔ 18ویں پارے کا آغاز ہے کہ مومن کا سانچہ کیسا ہوتا ہے، مومن کا قد کاٹ بنتر بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، مومن کا رہنا سہنا، مومن کا اوڑھنا بچھانا چلنا پھرنا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے مومن کی صفات بیان کی۔ یہ قرآن وہ ہے جو ہر گھر میں پڑا ہوا، ہر فرقے کے پاس موجود ہے۔ پوری کائنات میں قرآن ایک ہے۔ اس قرآن کو پڑھیے، یہ بلاتا ہے اور ایک بہترین مومن بننے کے لیے ہمیں اپنی تجاویز فراہم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن بلا شبہ کامیاب ہو گئے، مراد کو پا گئے۔ مومن مراد کو پا گئے۔ پہلی آیت میں یہ ہے، 11ویں آیت میں یہ ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ان کی مراد کیا ہے؟ پہلی آیت جو پڑھی ہے سپارے کی اور سورت کی سورہ المومنون ہے، 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے کی پہلی آیت۔ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، بلا شبہ بے شک حقیقت ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور 11ویں آیت میں فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کو اللہ فردوس کا وارث بنائے گا اور یہ فردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اب ان کی اللہ پہچان کروائے گا۔ پہلی اور 11ویں آیت کے درمیان 9 آیات سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ان کا گڑ گڑانا نماز میں، یہ مسلم نوجوان ہے، یہ مسلمان مومن ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی مراد فردوس کو پانا چاہتا ہے۔ اور فردوس پتہ کون سی فردوس؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فردوس وہ جنت ہے جہاں پہ وہ مرکزی جنت، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کہ جہاں سے شراباً طہورا کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور تمام جنتوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ فردوس کا وارث بنائے گا مومنوں کو۔ اور مومن کون ہے؟ آج کا خطبہ جمعہ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، کوئی مقصد نہ بنائیے اپنا، ایک مقصد بنا لیجئے، اپنی ایک سوچ بنا لیجئے کہ ہم اس کائنات میں رہیں گے۔ ہمارا جو مقصد ہے الذین یرثون الفردوس، اللہ کہتا ہے میں تمہیں فردوس کا وارث بناؤں گا۔ پھر مقصد بنائے نا کہ مجھے مقصد بنانا چاہیے نا کہ اللہ ہمیں فردوس کا وارث بنائے۔ فردوس کا وارث بننا ہے تو پھر پہلا کام الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں گڑ گڑانا ہے۔ نماز
پڑھنی ہے تو نماز میں سکون آنا چاہیے. والذین هم عن اللغو معرضون. پھر بیہودہ باتیں، لغویات کہ وہ باتیں جن سے ایک شخصیت متاثر ہوتی ہے، گالی گلوچ، بیہودہ لطیفے اور جھوٹ، اس طرح کی تمام باتیں اپنی زبان سے چھوڑنی ہوگی. اور کام والذین هم عن اللغو معرضون، ہر بیہودہ، ہر بے حیائی والے کام سے مومن بچتے ہیں. ہر بے حیائی اور بیہودہ کام سے مومن بچتے ہیں. پہلی خوبی مومنوں کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جہاں پہ اللہ نے حکم دیا نا نماز قائم کرو، 21ویں پارے کی آغاز ہے. کیا زبردست اٹیچمنٹ ہو رہی ہے یہ نماز. پہلے نماز، پھر کہا والذین هم عن اللغو معرضون. نماز پڑھنے والے مومن ہیں، مراد پانے والے ہیں، اور یہ وہ ہے نمازی ہے، لغویات سے بچنے والا ہے. اتنی باتیں ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ. کہ قرآن نازل کیا اسے پڑھو، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے. 9 نقطے ایک اسلامی معاشرہ صالح، باحیا، باغیرت، بہترین اسلامی معاشرہ اگر ہم ترتیب دینا چاہتے ہیں تو جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے، آپ میری گفتگو سن رہے، میں کر رہا، ہم تمام لوگ اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے تو اپنے کردار سے بدلنا ہے، تو پھر یہ 9 نقطے اللہ بیان کر رہے ہیں. ان 9 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. پھر دیکھیے گا ہر گھر سے بہار آئے گی. ہمارا معاشرہ کہ جہاں پہ ہمیں لاتعداد شکایات ہیں، وہ ساری شکایات ختم ہو جائیں گے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکات ادا کرنے والے، تیسری خوبی زکات ادا کرنے والے. والذین هم لفروجهم حافظون. 3 کام. پہلا کام نماز میں خشوع، دوسرا کام لغویات سے اعراض، تیسرا کام زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ اس دور میں جب ہمارے گھروں تک بے حیائی اور بے غیرتی نے پنجے گاڑ دیے ہیں، ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پانی سر گیا، ہمیں ڈبو کے گزر چکا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بچ گیا ہوں، کسی اور کا گھر برباد ہوا. میرے مسلمان بھائیوں، چند لمحات کے لیے اپنے دماغ کو ان تعصبات سے خالی کر کے بیٹھیے، جہان کی ساری سوچوں سے صاف کر کے بیٹھیے، اور پھر سوچئے. ابھی 3.4 نقطے بیان کیے ہیں. ان چاروں میں سے ہمارا عمل ان چاروں پہ کتنا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ معاف فرمائے. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. ان کو اپنے چادر اور چار دیواری کا تقدس اپنا بھی بحال رکھتے ہیں، دوسروں کا بھی بحال رکھتے ہیں. یہ اپنی بیویوں، اپنے خاندوں اور اپنی ملکیت، اپنی باندیوں کے سوا کسی اور کو بری نظر سے، میری نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ اب ان نقطوں کی روشنی میں اگر اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، اور بھائیو میں تمہارا تجزیہ کیا کروں گا؟ آپ کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر، جو میری ہر بیماری کی دشا
اور جو 9 شرائط ہیں، 5ویں شرط اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ 9 آیات ہیں، شرطیں کم بھی بنے گی کیونکہ 2 آیات تو ہو گئی یوما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، یہ اور الا علی والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی 5ویں اور 6ٹھی آیت ایک ہی۔ تو اب تک ہم کتنے نقطے سمجھے؟ 4، 5واں نقطہ آ رہا ہے، فرمایا والذین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا یہ تو اللہ نے بات بیان کر دی کہ بیویاں اور باندیاں اب جو ان کو چھوڑ کے، اور ہماری کہاوت کیا ہے؟ کہاوت کیا ہے؟ جس معاشرے میں اس بات کو فخر کے ساتھ کہا جائے، کیا کہتے ہیں؟ بچے اپنے تے بڑیاں لوکاں دیاں سننیاں لگ گئی۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنی باندی کو چھوڑ کے، لانڈی کو چھوڑ کے کسی اور کو جھانکے گا تو حد کراس کر جائے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے، امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے، اور عہد کی، وعدے کی کیا نہیں کرتے؟ پابندی کرتے ہیں، اور خلاف ورزی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ پھر آخری بات، پہلی بات بھی وہی، آخری بات بھی وہی۔ پہلی بات والذین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں پابندی، خشوع اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ آخری بات والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی تہذیب۔ اس تہذیب کے پہرے دار بن جائیے، اس تہذیب کو بچا لیجیے۔ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو پاک اسلامی تہذیب نہ دے سکے تو یاد رکھیے گا یہ آج کے بچے، ان سے جو نسل چلے گی، کل قیامت کے روز اس ساری نسل کے ہم مجرم ہوں گے۔ کچھ نہ دیجیے اور آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، نہ کمائیے کچھ بھی۔ میرے بھائیوں، دن کے 800 روپیہ کافی ہے جو مستری کے ساتھ جا کے شہر اڈے پہ کھڑا ہو کے دہاڑی لگا کے آ جاتے ہو۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اپنی تہذیب، اپنے دین سے آشنا کر دیا ہے، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے سے ویسے ہی ہم پونے گھنٹے کا جمعہ پڑھا کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی، گورے ترقی بڑی کر گئے، ہم ترقی کی ہے۔ آج امریکہ، یورپ میں پیدا ہونے والے گوروں کے بچے، انگلینڈ کے رہنے والے گورے، وہ جن کو سمجھتے ہو وہ ترقی کی انتہاؤں پہ فائز ہو چکے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جنہیں اپنے سگے باپ کے نام تک قائم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فطرت سے بغاوت کی۔ آج اولادیں اپنے باپ کا نام پوچھتی ہے۔ سارے احسانات ایک طرف رکھیے، اس ایک احسان کا اس امت کے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں ہمارے دین نے ہمیں کیا دیا ہے، مسلمان بن کے ہمیں کیا ملا ہے۔ میرے بھائی، بڑا کلمہ کہہ رہے ہو، اس کلمے کو چھوڑ دو۔ اللہ کے اس احسان کا حق ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اپنے باپ کا نام معلوم ہے، اپنی ماں کا نام معلوم ہے، صرف انہی کا نام معلوم نہیں، میں تو اپنا جہاں تک ہو سکا بڑوں نے بتایا وہاں تک اپنا شجرہ بھی جانتا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں؟ تو آئیے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ یہ ظاہری ترقی جو چکا چوند روشنیاں نظر آتی ہیں، حقیقت میں یہ روشنیاں نہیں ہیں۔ اتنا زبردست اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں تم ہاتھ نکال کے دیکھو وہ بھی تمہیں نظر نہ آئے۔ روشنی وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، محبت وہی ہے،
جو اللہ کے قرآن میں ہے، اور وہ محبت خالص محبت کا کوئی دن خاص نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر دن محبت کا دن ہے۔ مسلمان کی زندگی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم آخر المسلم، یہ تو لمبی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان محبت کا علمبردار ہوتا ہے، مسلمان محبت کا پیغام کائنات میں پھیلانے والا ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی محبت اس قدر عام ہوتی ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور میں بڑھتی ہوئی کفر کی یلغار، بے حیائی کی یلغار، اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ